تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اپنے ہوسٹ سید مکرم حسین شاہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم الانشراح کے پلیٹ فارم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ دو اسلامک اسکالرز موجود ہیں، جس میں سے ایک محمد نعیم صاحب ہیں۔ محمد نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ اور دوسرے عبد الرحمن صاحب ہیں۔ عبد الرحمن صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے دینی اور اخروی فوائد۔ سب سے پہلا سوال حضرت میں آپ سے کروں گا کہ قربانی کے اخروی فوائد پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیے گا، اور جیسا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عبادات کرتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں، وہ یقیناً اس میں ہماری خالصتاً نیت اگر نہیں بھی ہوتی تو ہونی چاہیے کہ ہم وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو قربانی کے اخروی فوائد کیا ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کبھی بھی کوئی عمل کرے تو اس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہو کہ آخرت میں اس کو اس کا فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہو۔ جیسا کہ قرآنی آیت میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے تخلیق فرمائی زندگی اور موت کو تاکہ جانچ ہو کہ کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قربانی کا بھی مقصد یہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ایسے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں کہ جن پر ہم اگر اچھی طریقے سے عمل کر لیں، ان مواقع کا حصول کر لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اجر کما سکتے ہیں۔ تو قربانی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جس کے جو فضیلت ہے اس میں آتا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کے دن ہیں اس میں خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ کوئی دوسری نیکی ایسی نہیں ہے کہ اس میں اس سے زیادہ ثواب ہو، اس سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہوگا وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھلوں کے ساتھ آئے گا، اور جو یہ قربانی کا خون ہوتا ہے اس کے بہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نصیحت فرمائی کہ اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کریں۔ تو قربانی کرنا تو ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم عمل کر لیں اور اس میں خالصتاً نیت بھی اپنی مستحضر رکھیں تو یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت ہے، ترمذی کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کے بال ہوتے ہیں ان بالوں کی مقدار جو ہے وہ ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو بال ہیں جو مینڈے اور دمبے کا، ان کے تو اون ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی ایسا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بھی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک ہم اپنے سر کے بال نہیں گنتی کر سکتے، بالکل، اور ایک جانور ہے اس کے پورے جسم پہ بال ہے، اس کو گنتی تو کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اتنی جو ہے وہ فقط اس کو قربانی کرنا اور پھر اچھی نیت کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، تو پھر اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب قربانی ہوا کرے تو آپ اپنے جانور کے پاس ہی رہا کریں، کہ جب وہ خون بہتا ہے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اور یہی نیت کرتے ہوئے کہ قربانی ہمارے آخرت کا جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، خوش دلی کے ساتھ اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ آخرت میں بہت زیادہ ہمارے صحیح، یعنی نیت اپنی خالص رکھیں اور خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کریں۔ بالکل ایسے ہی حضرت دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام قربانی کے فوائد جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک اثر معیشت پہ بھی پڑتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے رہنمائی فرمائیں کہ معیشت پر کس طرح سے قربانی کا اثر پڑتا ہے، جبکہ معیشت کو کنٹرول کرنا، اس کو انکریز کرنا، اس کو بہتر بنانا یہ یقیناً حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قربانی تو ایک عام انسان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے قربانی کرنے سے معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی کے ٹرن اوور اور اس کے پروسیس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بزنس ماڈیول جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور غربا کی جیب کے اندر چلا جائے، یہ ایک بزنس ماڈیول کہلاتا ہے۔ سیم پیٹرن ہم قربانی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرتے ہیں، وہ اس کا جانور خریدتے ہیں۔ اچھا، جانور کس سے خریدتے ہیں؟
کیا کسی امیر شخص ہی خریدتے ہیں؟ نہیں. صحیح. بلکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 90% رورل ایریاز ہیں جو گاؤں دیہات ہیں, وہاں پر لوگ پورے سال اپنے قربانی کے جانور پالتے ہیں صحیح. اور پھر شہروں کے اندر لاتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں. صحیح. تو جانور پالے کس سے زیادہ تر؟ غربا لوگوں نے, اور پھر وہی مال انہوں نے امیروں سے لیا اور ان کو اپنے جانور ٹرانسفر کر دی. ایک طریقہ کار یہ ہو گیا. سیکنڈلی, جب جانور اپنے علاقوں سے شہروں کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ روڈ سے گزریں گے, وہاں پہ ٹول ٹیکسز ہوں گے, وہ ٹول ٹیکسز گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. پیٹرول بہت زیادہ یوز ہوگا, وہ پیٹرول گورنمنٹ کی طرف, کوئی انتہا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پیٹرول جب آئے گا, ریونیو اس کا جنریٹ ہوگا, وہ حکومت کے پاس جائے گا. پھر حکومت ایسے پلیٹ فارمز لوگوں کو مہیا کرتی ہے, جگہ پرووائڈ کرتی ہے جہاں پر وہ آگے اپنی منڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں, اور پھر ہر جانور کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے پیسے ملتے ہیں, وہ سارے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم ان شارٹ معیشت کے ٹرن اوور کی بات کریں تو شروع سے لے کے آخر تک یہ تمام جتنے پروسیسز ہیں یہ غربا کی ہی مدد کر رہے ہیں, اور یہ بائی دی اینڈ آف دا ایونٹ معیشت کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے. اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو پہلے فارمنگ انڈسٹری اوپر جاتی ہے, پھر کیٹل انڈسٹری اوپر جاتی ہے, پھر جب گائیں وغیرہ ذبح ہو جاتی ہے, جانور ذبح ہو جاتے ہیں, اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ لیدر انڈسٹری کے پاس جاتی ہیں, اور پورا سال اس سے لیدر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. تو جس پروسیس کے اوپر آپ نگاہ کریں گے تو معیشت کا فائدہ ہی ہے, اور ساتھ ساتھ غربا کا بھی فائدہ. میں غربا کا بار بار نام کیوں لے رہا ہوں, میں آخر میں ضمن نرس کروں گا اس کو. سو ایز اے کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, غربا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب سوال جو آپ نے شروع میں کیا کہ معیشت کو اوپر لے کر جانا یہ تو صرف حکومت کا کام ہے, اگر اوریجنلی دیکھیں تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا, بلکہ ہر شہری کی انڈیویجولی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کردار ادا کرے. حکومت ہر جگہ پر جا کر, یہ ہر کارنر پہ جا کے کوئی جاب پرووائڈ نہیں کر سکتی, وہ کوئی کاروبار نہیں اسٹیبلش کروا سکتی. ہاں, وہ آپ کو موقع فراہم کرے گی, اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ عوام کی ذمہ داری ہے. تو جب اس نے آپ کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کر دیے, آپ نے جا کر وہاں پہ انویسٹمنٹس کی اور کاروبار آپ کا اسٹیبلش ہوا. انفارچونیٹ چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ ممالک میں, جس میں ہمارا ملک بھی ہے, اس طریقے سے اس ایونٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ایک براڈر لیول کے اوپر جو اٹھایا جانا چاہیے. باہر کے دیگر ممالک ہیں, ایک دنیا میں ایک ایسٹیمیشن کے مطابق ہر سال 8 خرب روپے کی قربانی ہوتی ہے. اچھا, 8 خرب روپے, اٹس اے ویری بگ اماؤنٹ. اور صرف ہم شہر کراچی کی بات کریں, نہ لاکھ, نہ کروڑ, نہ ارب, جس 8 خرب روپے. اور صرف پاکستان کی بات کریں تو تقریباً ہر سال 1 کروڑ 10 جانور ذبح کیے جاتے ہیں. صحیح. اس کی جو ہائی لیول کی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ تو باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, وہ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آتی ہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں, اٹس اے سینسیشنل ایونٹ. تو ہر جگہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنی معیشت کے اندر پازیٹیو کردار ادا کریں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اس کے احکام پر عمل کرے صحیح, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہ صرف یہ اخروی فائدہ دے گا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا. کیونکہ دنیا بنانے والا کون؟ ہمارا رب عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ نوز کہ اس دنیا کو چلانے کا پروسیجر کیا ہے. یوں ہی اللہ نے دنیا میں لوگوں کو مینٹیلٹی دی ہے, وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اچھا, جو میں بار بار غربا کا ذکر کر رہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسلامک ایونٹس ایسے آتے ہیں ہر سال کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. یا اگر یوں کہوں کہ پیٹ میں تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی غربا کی مدد کرو, یہ قربانی سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے, کسی غریب کی شادی کر دیتے. یہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی معیشت, اگر اچھی قربانی کر رہے ہیں تو اتنے لاکھ کا جانور تم لے آئے, اس سے بہتر تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے. ہاں ڈیفینیٹلی. اس کے اندر اگرچہ کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نمود و نمائش بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے, وی کین ڈسکس اباؤٹ دیٹ میٹر. بٹ ان اے نیٹ شیل ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس بات کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی نہیں کرو, پیسے کا ضیاع ہے وغیرہ, تو ایونچولی مال تو جا ہی غریبوں کی جیب میں رہا ہے. بالکل. تو آپ صرف غریب کی بیٹی کی شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اگر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں صرف اس کے اوپر بات, پازیٹیو جو کچھ چیزیں ہیں, نیگیٹیوٹی کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے, بٹ آلسو تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو. اس ایونٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی قربانی نہیں کرو, غریب کی مدد کرو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معیشت کا اتنا شعور نہیں رکھتے اور صرف ان کو بس اپنے ریبٹل سامنے سے لوگوں کو دینے ہوتے ہیں. بالکل. تو خلاصہ ہم اس کا یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ معیشت کو آگے بڑھانے کے اندر نہ صرف حکومتوں کا کردار ہے بلکہ لوگوں کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے, اور قربانی اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. صحیح. یعنی معیشت
پھر بڑا ایک اثر ہے قربانی کے سلسلے بہترین, بہت زبردست ہے. اور اس کو اگر اچھے طریقے سے حکومتی سطح پہ اگر پراپر طریقے سے اس کا سارا سسٹم آرگنائز کیا جائے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس آ سکتا ہے. اس میں بس لاسٹ ایک آپ کے سوال سے بات عرض کروں کہ جو اگر آپ اس کی ریسرچ کے اندر جائیں, جانوروں کے آپ بال لے لیں, ان کے آپ کھر لے لیں, ان کے چربی لے لیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیزائن کیا نا جانور کو, وہ اتنا با کمال ہے کہ ایون باہر کے کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کی جانور کی کھر سے, بالوں سے کاسمیٹکس بناتا ہے, صحیح اس کی چربی سے موم بتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. ڈپینڈس کہ کون کس طریقے سے اس ایونٹ کو یوٹیلائز کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بے تحاشا چیزیں ہیں اس میں جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو یقیناً اس کا جیسے آپ نے خون کا ذکر کر دیا, اس کی باقی دیگر چیزوں کا ذکر کر دیا, اب اس سے ہمیں گوشت بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب بقرعید کا سلسلہ ہوتا ہے, قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ہر ایک گھر میں باربیکیو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک چھت پہ, ہر ایک فارم ہاؤس پہ, ہر ایک گلی میں, ہر ایک چھت کے اوپر ہمیں باربیکیو کا سلسلہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. مختلف طریقے کی ڈشز بن رہی ہوتی ہیں اس گوشت سے. تو ایک طویل عرصے تک یہ گوشت جو ہے وہ مختلف دعوتوں میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ اس کا استعمال کرنا کیا یہ انسانی صحت کے لیے مناسب ہے, اور اگر اس کے نقصانات ہیں تو اس کی کیا لمیٹیشن ہونی چاہیے, وہ بھی ذکر کر دیں. اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو دو طریقے سے اس کا جواب بن سکتا ہے. پہلا تو یہ کہ اس میں دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور مختلف جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گیدر ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوشل ہو رہا ہے. اور انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل ہونا پسند کرتی ہے, اکیلا ہونا اس کو پسند نہیں ہوتا. اور یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ وہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بڑھا سکتے ہیں اور آپس کی جو ان کی محبت ہے وہ بڑھ سکتی ہے. لیکن یہاں پر اس بات پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب اس طریقے سے دعوتیں ہوں تو وہاں پر جو اسلامی دیگر قوانین ہیں اس کی بھی پاسداری کی جائے. جہاں جہاں اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے رکنے کا منع کیا ہے, جیسا کہ غیر محارم کا اختلاط, اب وہاں پر کزن سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے میں اور پوری رات سلسلہ دعوت کا چل رہا ہے. اسی طریقے سے اس میں پھر دیگر چیزیں, میوزکس بھی ہیں, اور اس طریقے سے شور شرابہ کرنا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے سارے کے سارے پریشان ہیں کہ آج برابر میں جو ہے وہ دعوت ہے, تو آج تو ہم نہیں سوچ سکتے. اسی طریقے سے تک جو ہے نا وہ میوزک کی آوازیں گونجتی رہتی ہے پورے علاقے میں, ہر گھر میں. بالکل, اس میں ہو سکتا ہے کہ آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ بیمار ہوں, جو بزرگ ہوں, جن کو پسند نہیں آ رہا اس دن, جو ہے ان کا دل نہیں کر رہا شور شرابہ سننے کا. لیکن کیونکہ ایک بندے کی دعوت ہے اس وجہ سے پوری بلڈنگ جو ہے وہ پورا محلہ جو ہے وہ اس شور شرابے اور اس چیز کو سن رہا ہے. تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ گوشت کھانے کے کیا فوائد ہیں یا نقصانات ہیں. تو جو قربانی میں نارملی قربانی میں جو گوشت ہمیں حصول ہوتا ہے وہ گائے کا, بکرے کا, اونٹ کا اور ان کی جو نوع ہے ان کا ہوتا ہے. اور اس سے جو میٹ حاصل ہوتا ہے اسے ریڈ میٹ بولتا ہے. ریڈ میٹ کے حوالے سے جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ کافی فوائد ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, فائدے ہیں. جیسا کہ یہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے اگر اس کو کنزیوم کیا جائے, کھایا جائے, تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لو کیلریز ہوتی ہے. لو کیلریز کے ساتھ جو پروٹین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو یہ ہماری نشو و نما کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اب جو یہ پروٹینس ہمیں مل رہے ہیں اس میں جو چونکہ پروٹینس بہت زیادہ ہیں تو پروٹینس میں جو ہے وہ امائنو ایسڈس ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ریڈ میٹ ہے اس میں اسینشیل امائنو ایسڈس ہوتے ہیں. صحیح, اسینشیل وہ یعنی ہمارا جو جسم ہے وہ اسے نہیں بنا سکتا, اسے باہر سے ہی کوئی ایک چیز لینی ہے جس سے جسم کو وہ چیز ملے. اب دال اور سبزی سے بھی وہ چیزیں ملتی ہیں, لیکن جو ریڈ میٹ سے ملتا ہے اس میں ٹوٹل 9 امائنو ایسڈس ہیں اور سارے کے سارے ریڈ میٹس میں مل جاتے ہیں. صحیح, زبردست. تو یہ بہترین ہمیں جو ہے وہ اس طریقے کے ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں. صحیح. دوسرا, ریڈ میٹس جو ہیں وہ آئرن جو بہت زیادہ اس میں پایا جاتا ہے. اب بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, جو بیمار لوگ ہیں, تھوڑے کمزور ہیں, ان کے لیے آئرنس بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئرنس کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک اس میں ہیم آئرنس ہوتا ہے, ایک نان ہیم آئرنس ہوتا ہے. اور اس میں جو زیادہ بینیفیشیل ہے نان ہیم آئرن وہ ہمیں میٹ سے ملتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نان ہیم آئرنس ہے وہ جو ہمارے جسم میں موجود ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ مختلف بہت سارے منرلس ہیں جیسا کہ وائٹامن B12, B6, B3, سیلینیم, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں میٹ سے مل جاتی ہیں. لیکن جہاں اتنے فائدے ہیں تو وہاں پر پھر لمٹ رکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جو بینیفیشیل ہوتی ہے
اگر اس کو آپ بہت زیادہ ایکسیس میں کنزیوم کرو, بہت زیادہ کرنا اس کو شروع کر دو, تو پھر وہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پہ ہائی پروٹینس ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ ہائی پروٹین جب جسم اس کو کنزیوم کرتا ہے تو اس سے پھر کڈنی کے مرض بھی بڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہارٹ کے جو مرض ہیں وہ ہمیں بڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں جب قربانی کے بعد ہر وقت جو ہے وہ گوشت کھایا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو نیوٹریشن جو ڈش بنے گی وہ بیف ہوگی, وہ میٹ ہوگی, صبح ناشتے میں بھی میٹ, دوپہر کو بھی میٹ, رات میں بھی میٹ. پھر تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے اور پھر اس میٹ کو کنزیوم کر دیا جاتا ہے فار اے لانگ ٹائم. بالکل. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میٹ بہت زیادہ ٹائم تک اس کو رکھ دیا جائے اور پھر اس بعد میں اس کو کنزیوم کیا جائے 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, تو پھر الٹا وہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب جیسے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے مطلب قربانی کے قریب کسی کی شادی آ رہی ہے, وہ بہت سارا گوشت شادی کے لیے وہ کنزیوم کر لیتا ہے کہ بھائی رکھ لیتا ہے, اسٹور کر لیتا ہے. اگر فوراً ہی جیسے قربانی کی ایونٹ کے بعد تھوڑے ٹائم میں ہی اگر ہے تو کیا جا سکتا ہے, اس کا خرچہ بچے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ 6 مہینے بعد دعوت ہے اور 6 مہینے تک اس کو کنزیوم کر لیا جائے, تو پھر میٹ کو اگر بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے رکھ دیں تو پھر وہ الٹا اس میں جو ہے وہ نقصان دہ چیزیں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ اس کو ایک لمٹ رکھیں, اور اس کا بھی بہترین جو سرونگ ٹائم بتایا جاتا ہے وہ ویک میں 4 ٹائم ہونا چاہیے. یعنی یا تو دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو, ٹوٹل جو ہے وہ 4 مرتبہ جو ہے وہ ہفتے میں سرونگ کی جائے تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. صحیح. اور کتنے ٹائم تک اگر اس کو ہم اسٹور کر کے یوز کرنا چاہیں تو اس کے بھی کوئی لمیٹیشن ہے؟ اس کی باقاعدہ ایسا ہے کہ فور لانگ ٹائم نہیں ہونا چاہیے, بس آپ جو ہے وہ مہینے 2 مہینے میں اس کو کنزیوم کر لیں اور پھر اس کو اپنا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. ماشاء اللہ بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور بہت ہی نالجیبل جواب تھا. حضرت اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہے انسان, ایک رشتہ داروں کو دے دیتا ہے, اور ایک غربا میں تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ تقسیم کس وجہ سے ہے؟ مطلب اس کی کوئی پیچھے حکمت ہے, کوئی اس کے فائدے ہیں, کچھ فوائد ہیں؟ سب اپنے لیے کیوں نہیں رکھ لیتا, ایک حصہ رکھ رہا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر رہا ہے, تو کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, شروع دور کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو, کیونکہ لوگوں کی اسٹوریج کرنے کی طرف دھیان زیادہ تھا, وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہوتے تھے. لیکن جب لوگوں کی رغبت اس سے کم ہوتی گئی تو پھر بعد میں الاؤ کر دیا گیا کہ آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ مستحب عمل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیوں کیے گئے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو ایک حصہ غربا کو دیا. ہم اپنے سراؤنڈنگس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید, اور میں بالیقین ایسے لوگوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے پورے سال میں 1 پاؤ گوشت بھی اپنے پیسوں سے خرید کر نہیں کھایا. کیونکہ اگر آپ گوشت دیکھیں اسٹینڈرڈ تو میرا خیال ہے شاید 1400-1500 روپے, مجھے تو پرائز بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں, 1400-1500 روپے کلو. تو وہ بندہ اگر ڈیلی ویجز کا کما رہا ہے 300-400-500 روپے, تو وہ شاید 1 پاؤ یا آدھا کلو گوشت افورڈ نہیں کر سکتا. اور جب قربانی ہوتی ہے تو وافر مقدار کے اندر ان غربا تک بھی گوشت پہنچتا ہے, چاہے وہ ویلفیئرس کے تھرو ہو یا لوگ اپنے جو حصے کرتے ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات, وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے, ان کے بچے گوشت نہیں کھا پاتے, جس طرح علامہ صاحب نے بہترین فوائد بیان کیے, تو سارے وہ فوائد عمرا کے لیے تھوڑی ہیں. وہ بینیفٹس جو ہیں وہ غربا تک بھی جانا چاہیے, چاہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا دیگر اعتبارات سے ہوں, تو ان کو بھی وہ بینیفٹس ملتے ہیں. سیکنڈلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھنا, اب آج کل معاشرے کے اندر ویسی بڑی دوریاں ہو گئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اب آپ اس کو شکر رنجی کا نام دیں یا ٹینشنز کا نام دیں, اینی ہاؤ, تو وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی چارگی کا ماحول قائم ہوتا ہے. ہم ایک رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, تو ہمارے پاس ایونٹس بہت لمیٹڈ ہو گئے. جب آپ جائیں اور کوئی بہانہ چاہیے اب ہمیں جانے کے لیے, تو چلو بھائی گوشت کے بہانے ہی پہنچ جاؤ. ایسا ہی اب گوشت دینے گئے تو آپ نے ملاقات کی, کسی کو تحفہ دیا, اس کا دل خوش ہوا, بھائی چارگی آپس میں بڑھتی ہے. پھر حضرت نے بیان کیا کہ باربیکیو پارٹیز, اگرچہ وہ ڈیفینیٹلی شریعت کی باؤنڈری کے مطابق ہونی چاہیے, تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا محبت کا رجحان بڑھتا ہے. جو لوگ شاید سارا سال اتنے چاہت سے نہیں ملتے یا اتنے ایکسائٹمنٹ سے نہیں ملتے, وہ کم از کم ان ایونٹس میں ہی مل جاتے ہیں. تو یہاں پر دوریاں مٹتی ہیں, فاصلے
دور ہوتے ہیں, قربتیں قائم ہوتی ہیں. اور جب تیسرا جو اپنے لیے رکھنا ہے ڈیفینیٹلی تو وہ تو اپنے لیے کھانا ہی ہے. اتنی اب سوال ایک یہ بھی ذہن کے اندر آتا ہے, اتنی ساری محنت کرے بندہ اور ایک اپنے لیے رکھ لے, باقی 2 بانٹ دے. یہی تو اصل میں قربانی کا میسج ہے کہ آپ نے ایثار کا جذبہ قائم رکھنا ہے. اگر گوشت ہی لینا مقصود تھا تو بھائی بازار سے جاتے ہیں اور اچھا خاصا گوشت خرید کے سارا ڈیپ فریزر میں ڈال دیتے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. لیکن یہی شریعت کا پیغام ہے کہ محنت بھی کرنی ہے اور آپ نے یہ ساری ایکسپینسز بھی کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایثار دوسروں تک, وہ جو آپ کے پاس جو بینیفٹس آ رہے ہیں وہ دوسروں تک آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے. بالکل. اور ایک آپ کو میں جیپنیز ٹرمینالوجی یہ عرض کروں کہ no one prospers unless they do not render the benefits to the others. یعنی کہ وہ شخص کبھی بھی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جو فوائد دوسروں تک منتقل نہ کرے. بالکل ایسے ہی. اور دیٹ از ون آف دا ریزن کوڈ بی کہ باہر کی اکانومیز بہت زیادہ وہ بوم کرتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو زیادہ تر فائدہ پہنچاتا ہے. بالکل. اب ساری محنتیں کر کے میں آخر میں کہوں کہ میرے پاس ہی رہ جائے, دوسرے کے پاس نہ جائے, تو دوسرا والا بھی سوچے گا کہ اسی کے پاس رہ جائے, میرے پاس رہ جائے. اور اس میں ضمن ایک بات اور عرض کروں جو ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا ادھر اور چانپیں اور ہڈیاں ادھر. بالکل. تو بھائی ایسا بھی نہیں کرنا. معتدل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوشت جب کریں, اور خاص طور پہ اس میں معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا جو گھر کے کچھ بعض اوقات, ساری نہیں, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ بڑا والا جو نا یہ چانپ کا ادھر کر لو اور یہ وہ اونٹ کیا بون کے گوشت کا جو نہاری جو بنتی ہے وہ ادھر کر لو, باقی یہ ہڈیاں ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو. ایسا نہیں. جب آپ حصے کریں تو اعتدال کا راستہ یہ کہ پہلے اچھا گوشت ایک طرف کر لیں, ہڈیاں ایک طرف کر لیں اور پھر اس کو مکس کر کے دیں. صحیح. اور بہتر طریقہ تو یہ واقعی جو ہمارے بزرگان دین کا کچھ طریقہ کار ہم نے روایت میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنا الگ کر لو. پہلے جو اپنا الگ کر لیا کہتے تھے اب یہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے دے دو کیونکہ یہ وہ تھا جو مجھے پسند تھا اور اب میں نے دوسروں کے لیے دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اصل قربانی تو اصل قربانی ہے. مطلب ہی کیا قربانی کا کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اور جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. سو ایز اے کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے اور جو احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھائی چارگی بڑھتی ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی غریب کے پاس بھی جاتے ہیں اور محبت سے اسے دیتے ہیں تو دل کے اندر جو تکبر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ٹوٹتا ہے اور عاجزی آتی ہے, لوگوں کے محبتیں قائم ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا پیارا ہمیں ایونٹ عطا فرمایا ہے کہ جس کی ہر پہلو پہ ہم غور کرتے جائیں تو شاید یہ اپنی مثال کے اندر آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے بڑے مشکل سوالات کے جوابات دیے اور بہت ہی بہترین طریقے سے, بہت ہی مطلب علمی آپ لوگوں نے جوابات دیے. بہت زبردست ہو گیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.